السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، مسلمانان اہل سنت اور تمام مسلمان، میرے دوستوں، آج آپ حضرات سے کسی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج صبح میرے پاس کسی نے ایک ویڈیو بھیجا۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں تھیں جسے آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کی وضاحت، ان باتوں کو کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمانوں، کسی نے میرے پاس ایک آج صبح ویڈیو بھیجا۔ اس ویڈیو میں کوئی ایک صاحب ہیں جو غالباً بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا نام خان سر پٹنہ بہار سے ہیں۔ تو وہ بچوں کو آن لائن یا جو بھی پڑھاتے ہوں، بہرحال مجھے اتنا تو علم نہیں ان کے بارے میں ہے، لیکن ان کی باتوں سے، ان کے ویڈیو کو دیکھ کر یہ پتہ چلا کہ شاید وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اسی پڑھانے کے درمیان یا کسی اور موقع پر جو بھی انہوں نے ویڈیو بنایا ہے، اس پر انہوں نے اس ویڈیو میں اسلام پر انگشت نمائی کی، یعنی اسلام پر اپنے گیان کو دینا شروع کر دیا۔ اب جب ان جناب عالی کو، ماسٹر صاحب کو، اسلام پر کچھ معلومات ان کو نہیں ہے، اسلام کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، تو بولنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا کا بھی ایک قاعدہ موجود ہے، ہم تمامی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ اصول بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹری کی پڑھائی کرتا ہے تو علاج وہی کرے گا، لوگوں کی بیماری کو دیکھ کر، سمجھ کر، اس کے بعد دوا وہی دے گا۔ کسی نے وکالت کی پڑھائی کی ہے تو عدالت میں بحث جج کے سامنے وکیل ہی کرے گا، کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں ایک نظام بنایا گیا کہ جس شعبے میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ اسی شعبے کے تعلق سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اسی کے دائرے میں رہ کر آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک نظام چلا آ رہا ہے، جبکہ یہ بھی اسلام سے ہی لیا گیا ہے، قرآن سے ہی لیا گیا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کرام کو اس کام پہ لگایا تھا۔ کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، کسی کے ذمہ کرم بیت المال کو دیکھنا ہے، کسی کے ذمہ کرم قضات کا کام سنبھالنا ہے۔ بہرحال یہ نظام جو آج دنیا میں چل رہا ہے، یہ بھی اسلام سے ہی لیا گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماسٹر صاحب جو خان سر ہیں پٹنہ بہار والے، اب انہوں نے اسلام پر گیان دینا شروع کر دیا، جبکہ اسلام کی انہیں ABCD معلوم نہیں، تو اب انہیں کیا ضرورت تھی اسلام کے بارے میں گیان دینے کی؟ یہ محترم جناب ماسٹر صاحب اپنے اس ویڈیو میں بیان میں کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، اس میں وہابی بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، یہ سب فرضی اور بناوٹی باتیں ہیں، اور انہوں نے اس بات کو بیان کر کے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، سورگ اور نرک یہ سب دنیا ہی میں ہے، اور ہماری مرضی، ہم جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، جس طرح چاہیں دھرم اور مذہب کو مانیں۔ تو میرے محترم، آپ چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ سے کوئی زبردستی منوانے تو آ نہیں رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ اسلام اور شریعت کی بات مانے گا، اس کو اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے اس پر اس کو عمل کرنا ہے، کتاب و سنت میں اس کے لیے کیا احکام نافذ ہوئے ہیں اس پر اسے عمل کرنا ہے۔ آپ کے ماننے یا نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ مانو مت مانو۔ آج ہزاروں سینکڑوں مسلمان ہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو کیا ہم سب کو زبردستی تھوڑی منوا سکتے ہیں؟ آپ مانے نہ مانے، لیکن آپ غلط میسج اسلام کے بارے میں لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ غلط باتیں کیوں پھیلا رہے ہیں؟
اسلام کی تعلیم کو آپ غلط طریقے سے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ مانیے مت مانیے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمارا تو کام ہے، علماء دین کا کام ہے کہ لوگوں تک خدا و رسول کا پیغام پہنچا دینا۔ ماننا یا نہ ماننا یہ عوام کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مانے گا تو خیر اور بھلائی ہے، نہیں مانے گا تو اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اگر کیونکہ علماء اور مشائخ جو پیغام دیتے ہیں عوام و مسلمان تک، وہ اپنے گھر کا نہیں دیتے بلکہ اللہ و رسول کا پیغام انہیں سناتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ سر جی ماسٹر صاحب نے اپنے اس بیان میں کہا کہ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں مانوں۔ ارے تم مانو مت مانو، ہمیں کیا لینا دینا بھائی تمہارے ماننے نہ ماننے سے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ کہیں گے آپ نے ایک آڈیو بنا دیا، ویڈیو ڈال دیا۔ میرے دوستوں، میں نے اس لیے بنایا کیونکہ ہمارے نوجوان، خاص کر کالج کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں جو انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ یہ سر جی بہت اچھا ہمیں گیان دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہر معاملے میں بتاتے ہیں، اس لیے میں نے آج یہ اپنا بیان جاری کیا کہ جب ان ماسٹر صاحب کو جس سبجیکٹ میں ان کو معلومات ہے، جس کا انہیں علم ہے، وہ اس پر اپنی بات رکھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اب جس بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا تو یہ کیوں بولتے ہیں اسلام کی تعلیم غلط کیوں پیش کرتے ہو؟ اور یہ کہتے ہیں ہم سائنس کے لوگ ہیں، سائنس مانیں گے، سائنس جو کہے گی اس کو تسلیم کریں گے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ سائنس کی جتنی بھی چیزیں بنی ہیں یہ سب قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ سائنس کوئی اور جگہ سے نہیں آیا بلکہ قرآن سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے، اسے ہی دنیا آج سائنس کہتی ہے۔ نہیں تو اگر تم سائنس پر چلتے ہو تو میں تم جتنے ماسٹر اور جتنے اس طرح کے سر ہیں جو ٹٹپجیا لوگ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمین 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے، تو بتا دو کہ زمین اگر چلتی ہے تو بتا دو کون سی ایسی کوئی ایک بات ثابت کر دو کہ جس سے زمین چلتی ہو۔ یہ سائنس نے اس کو کہا ہے کہ زمین چلتی ہے، جبکہ قرآن کریم نے کہا کہ زمین ہرگز نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ تعالی کا قرآن میں ارشاد ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ زمین نہیں چلتی ہے بلکہ آسمان میں سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر چلتا ہے، جو اللہ نے قدرت، زبردست قدرت والے نے جو اس کو حکم فرما دیا ہے وہ اسی حکم کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ زمین کبھی چلتی نہیں ہے بلکہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کے ٹھہراؤ کے لیے اللہ تعالی نے، تاکہ یہ ہلے نہ، چاروں طرف سے پہاڑوں کو کیل بنا کر اللہ نے زمین میں نقش فرما دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر زمین چلتی تو کیا انسان اس پر آباد ہو سکتا؟ انسان اس پر رہ سکتا ہے؟ انسان اس پر بچ سکتا ہے؟ آج ہم سنتے ہیں کہیں پہاڑ ہل گیا، کہیں بھوکمپ آ گیا تو زمین نے سب کو نگل لیا۔ یہ کیا ہے؟ بھوکمپ آنا مطلب زمین کا ہلنا ہے۔ زمین جب ہلتی ہے تو انسان پھر اس پر بس نہیں سکتا، آباد نہیں رہ سکتا۔ تو تمہاری سائنس تو کہتی ہے کہ زمین 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے۔ اب یہ سوچیے کہ سائنس کا یہ نظریہ باطل ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو ہم سائنس پر چلیں گے؟ نہیں، مسلمان پہلے قرآن پر عمل کرے گا، پہلے اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرے گا، پہلے کتاب و سنت پر عمل کرے گا، پہلے اللہ و رسول نے جو فرما دیا مسلمان کے لیے اس پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو ہم پھر اسے مانیں گے، ورنہ اسے نہیں مانیں گے۔ اور تم اپنی سائنس کو اپنے پاس رکھو برائے مہربانی۔ اس طرح کے جتنے بھی ماسٹر، سر، یہ نئے نئے لوگ ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں، اپنے سلیبس کے بارے میں بچوں کو بتائیں، لیکن اسلام کی غلط تعلیم، اسلام کا غلط میسج لوگوں تک ہرگز نہ پہنچائیں، لوگوں تک ہرگز نہ بتائیں۔ جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو کیوں بولتے ہو؟ جب تم جانتے نہیں ہو اسلام کے بارے میں، ارکان اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے، اسلام کے اصول اور ضوابط تم جانتے نہیں، پھر تم کیوں بولتے ہو؟ تمہیں بولنے کا حق کس نے دیا؟ دنیا کا جب یہ نظام دنیا میں موجود ہے، یہ نظام کہ اگر ڈاکٹر جو ہے وکالت نہیں کر سکتا، وکیل ڈاکٹری نہیں کر سکتا،
جب ہر ایک معاملے کو، ہر ایک شعبے کو الگ الگ رکھ دیا گیا کہ جس شعبے سے آپ تعلیم حاصل کریں گے اسی شعبے میں آپ کام کر سکتے ہیں، تو جب آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ دنیا کی بات بتائیں، آپ دین کی بات کیوں، غلط بات کیوں بتاتے ہیں کہ اس سے نوجوان بچے اور بچیوں کو، خاص کر کالج کے جو پڑھنے والے ہیں، جو آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں کہ یہ سر جی جو بتاتے ہیں بالکل فیکٹ والی بات بتاتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، اور پھر وہ وہی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں گے اور پھر وہ بھی اسی باتوں پر، غلط باتوں پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا ایسے جتنے بھی ماسٹر ہیں جو پڑھانے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ برائے مہربانی، یہ علماء کا کام ہے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کے احکام اور اسلام کے معاملات کو بتانا، یہ انہی کو کرنے دیجئے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کیجئے، آپ جو ہے اس میں کسی کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ جو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اسے نبھاتے رہیں، اور یہ علماء اور مشائخ کا کام ہے وہ انشاءاللہ بخوبی انجام دے رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ لہٰذا میں ایسے تمام ماسٹروں سے اور اس طرح کے جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ آپ نے تو بول دیا، نہ آپ نے سوچا نہ سمجھا، آپ کو علم تو ہے نہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی، بس آپ آئے مائک لگا کے اور آپ نے بول دیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ نے سوچا نہیں کہ آپ غلط باتیں اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسلام کی غلط باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر لاکھوں کروڑوں جو آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں وہ انہی باتوں پر عمل کریں گے، اور پھر وہ بعد میں جب ان کو سمجھایا جائے گا تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگ ان سب چیزوں سے دور رہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام تو ہمارا وہ ہے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ تمہارے لیے پریشانی، تو تم پریشانیاں مت کھڑی کرو اسلام میں، آسانی بندوں کے لیے کرو، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تم پریشانی کا سبب مت بنو۔ اور رہی بات، آخری بات کہ تم نے ویڈیو میں یہ کہا کہ میں جو ہے نہیں مانتا، اب تم مانو یا مت مانو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن مسلمانوں کو غلط میسج مت بتاؤ، مسلمانوں کو غلط بات مت بتاؤ، اگر پتہ ہے تو صحیح بات بتاؤ، اور نہیں پتہ ہے تو اس بارے میں بولو ہی مت، خاموش ہو جاؤ، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کے لیے اچھائی ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر بھی ہوگا، کیونکہ ہم جس بارے میں جانتے ہیں اسی بارے میں بولیں تو ہی اسے عقل مندی اور دانش مندی کہا جاتا ہے، ورنہ جس بارے میں ہمیں معلوم نہیں اگر ہم اس بارے میں بولیں تو اسے عقل مند انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے لوگ بیوقوف کہتے ہیں، اسے لوگ ہاف مائنڈ کہتے ہیں، کریک کہتے ہیں ایسے انسان کو۔ لہٰذا آپ تمام لوگ جو انگلش یا ہندی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو آپ اسی سبجیکٹ میں بچوں کو تعلیم دیں، یہ اچھی بات ہے، لہٰذا آپ لوگ دینی معاملے میں دخل نہ دیں، دینی معاملے میں آپ لوگ اپنی ٹانگ نہ اڑائیں، یہ بہتر نہیں ہے، جہاں جانتے وہیں تک بولیں، اور جہاں نہ جانتے ہو وہاں خاموش ہو جائیں، اس بارے میں گیان نہ دیں، کیونکہ آپ کا بولا ہوا ایک لفظ آپ کے ہزاروں اگر شاگرد ہیں، پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر وہ انہی باتوں پر عمل کریں گے، اور پھر ان کے ذہن میں، کیونکہ بچوں کے دماغ میں وہی چیز بیٹھ جائے گی جو آپ بتا دیں گے، تو پھر وہ آگے چل کے انہیں سچی بات اور صحیح بات بھی بتائی جائے گی تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آپ لوگ جب بھی کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسپیچ دیں یا انہیں کوئی تعلیم دیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا جو سچا قانون ہے وہ ہمیں لوگوں تک مولا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔